اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا دنیاوی زندگی کو برزخی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں اگر کوئی اپنی عقل کی بنیاد پہ پرکھنا چاہے، تسلیم نہیں کرے گی عقل اس کی۔ کیوں؟ یہ قبر ہے، اس کے ساتھ ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے، 70 ہاتھ کیسے کھلے گی؟ ساتھ تو سینکڑوں مردے اور بھی دفن ہے۔ بھائی یہ محسوس کرنا اس دنیا کی زندگی میں ہے، اس زندگی کے حالات پر برزخ کی زندگی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو کوئی شعور نہیں اس زندگی کا، اسی طرح برزخ کی ایک زندگی ہے۔ قبر کھل جائے، 70 ہاتھ کشادہ ہو جائے، روشن ہو جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں اور قبر سکیڑ دی جائے، آپ کہاں پر ہیں، میں کہاں پر ہوں، یہ سوال باقی رہے گا۔ یہ ہے اصل مستقبل۔ ہم اس ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرے آدمی کے پاس ایک پتھر تھا جو اچانک اس کے سر پہ مارتا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ جھوٹ بول کر دنیا والوں کو تو مطمئن کر کے ہو سکتا ہے اپنی جان چھڑا لو، لیکن قیامت کی عدالت بڑی شدید ہے، وہاں آپ کا جھوٹ نہیں چلنا اور وہاں جھوٹ کی بنیاد پر آپ بچ نہیں سکتے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت وہ مبارک لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لاتے ہیں، حدیث کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو ہی ہر چیز نہیں سمجھتے کہ اگر عقل کے خلاف کوئی بات آئے تو صرف اس بنیاد پہ ٹھکرا دی جائے کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ انسانی زندگی، اس کے کئی مراحل ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی سے بے خبر، اپنی زندگی سے بے خبر۔ وہ زندگی ہے لیکن اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ولادت کے بعد وفات تک کی زندگی، یہ انسانی زندگی کا ایک اور مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان جب سو جاتا ہے، اس نیند کو بھی موت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ سونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اسی طرح موت کے بعد قبر کے اندر یہ برزخ کی زندگی ہے۔ زندگی کے کسی مرحلے پر دوسرے مرحلے کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ برزخ کی یہ زندگی، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کا اپنا انداز ہے۔ اس قبر کی زندگی جو حقیقت میں برزخی زندگی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں اور عذاب بھی انسان پاتے ہیں۔ برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا دنیاوی زندگی کو برزخی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قبر میں عذاب بھی برحق ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی برحق ہے۔ قبر مٹی کا یہی ڈھیر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس میں میت کو دفنانے کے بعد ہم اس کے لیے مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔
زندگی کا ایک مرحلہ وہ اس قبر سے اٹھنے، قیامت کے قائم ہونے پر، حساب و کتاب اور اس سے فراغت پر، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، وہ بھی ایک ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اہل ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ زندگی کے کسی مرحلے کے متعلق ہوں اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم امت ہیں غیب پر ایمان لانے والی۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور اپنا سر جھکا دیا، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ اور اس میں سب سے بہترین فہم ہمارے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد حرام سے بیت المقدس میں گیا، تو انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، یہ سنتے ہی تسلیم کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ فہم ہمیں درس دیتا ہے کہ جب صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے تو اس پر ایمان لے کر آئیں۔ آئیے قبر کے حوالے سے، قبر میں عذاب، جزا اور سزا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6366 نمبر روایت ہے، مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینے کی دو بوڑھی عورتیں جن کا تعلق یہودیوں سے ہے، وہ سیدہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی تصدیق میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کی ساری گفتگو آپ کو سنائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے سچ کہا، انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم، قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس عذاب کو جانور تک سنتے ہیں۔ عذاب قبر کے حوالے سے ان بوڑھی عورتوں نے اے عائشہ جو باتیں تمہیں کہیں وہ سچ کہیں، قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے اور اس عذاب کو جانور بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ مومن کا کام کیا ہے؟ جب حدیث رسول سنے تو اس پر ایمان لے آئے، اپنی طرف سے اس کی باطل تعویل نہ کرے، عقل کی بنیاد پہ پرکھتے ہوئے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، صحیح حدیث کا انکار نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس سے مراد عذاب قبر لیا، اور وہ قرآن حکیم کی آیت مالک کا فرمان فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم ان کا گزرانے زندگی تنگ کر دیں گے، اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے کہ خچر سواری آپ کی بدکنے لگی، وہاں کچھ قبریں تھی، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فمتى مات هؤلاء، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا یہ شرک کی حالت میں مرے تھے، یہ حالت ایمان میں فوت ہونے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ حالت شرک میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کو
قبروں کے اندر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یعنی قبروں میں عذاب ہوتا ہے. فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں عذاب قبر کے کوئی جھلک سنا دے، جو میں سنتا ہوں اس میں سے کچھ اللہ تمہیں بھی سنا دے. لیکن عذاب قبر کی شدت کی یہ کیفیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور رحمت کا یہ ماجرا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ کہیں تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانے سے انکار نہ کر دو. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور جس قبر سے آپ کا خچر بدکا تھا وہ یہی دنیا کی قبر، یہی مٹی کا ڈھیر تھا. اس سے مراد کوئی ایسی قبر نہیں جو عالم برزخ میں ہے. ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ قادر ہے، وہ جہاں پر ہیں، جہاں پر ان کے ذرات ہیں، ان کو وہیں پہ اکٹھا کر کے عذاب جزا یا سزا دے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کے لیے وہی قبر قرار پائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. جو فتنے ظاہر ہو گئے اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے کہا کہ ہم ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہو گئے یہ ابھی تک پوشیدہ ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ مالک ان کو عذاب قبر دکھا دیتا تھا، سنا دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اپنی امت کو ڈرایا، اپنے صحابہ کو ڈرایا. وہ پیغام جو صحابہ کو دیا وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک کے لیے پیغام ہے کہ قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، ظاہر ہونے والے اور چھپے ہوئے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آیا کرو. اللہ سے پناہ کا سوال کیا کرو کہ ان فتنوں سے اللہ تمہیں محفوظ کر دے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک آواز سنی. اس آواز کو سن کر آپ نے فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، یہ یہود ہیں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے اندر ملنے والے انعامات بھی برحق ہیں، اور اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ قول یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے حق پر ثابت قدم رکھتا ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان کیا؟ نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. جب کسی مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. یہی وہ قرآن حکیم کی آیت کا مصداق ہے کہ اللہ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. قبر میں جب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبل المیت او قال احدکم اتاہ ملکان اسودان ازرقان، تم میں سے کسی کی میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ دو فرشتے، جن فرشتوں کی کیفیت کیا ہے، سیاہ رنگ والے
نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں. یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر. ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. فیقولان ما کنت تقول فی هذا الرجل. ایک فرشتہ سوال کرتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میت مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا. مومن جواب میں وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا. یعنی یہ سوال اور ان سوالوں کا جواب رٹے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی رٹا لگا لے اور سکون سے مر جائے کہ میں نے تو سوالوں کو رٹ لیا ہے، یاد کر لیا ہے. وہاں اس کی زبان نہیں، حقیقت میں اس کی زندگی کی عکاسی ہوگی. وہ دنیا میں جو ایمان رکھتا تھا، وہ دنیا میں جو عقیدے رکھتا تھا، دنیا میں جو اس کی کیفیت تھی حالت ایمان کی، وہیں پر قبر میں وہی چیز بولے گی، وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اگر یہ دنیا حالت شرک میں اس نے گزاری ہوئی، دنیا میں اگر اس کا یہ عقیدہ ہوا کہ وہ نور من نور اللہ ہیں، وہ احد اور احمد میں صرف میم کی مروڑی کے فرق سے آئے ہیں، میم کا برقع پہن کے آئے ہیں، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، تم پہچان نہیں سکتے. یہ نعوذ باللہ اللہ ہی ہے جو زمین پہ آیا ہوا ہے، جیسے قبر پرستوں کے عقیدے مشہور ہے. من گھڑت ایک جھوٹی روایت ایک صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ کے رک جاتا ہوں، وہاں سے وحی ملتی ہے. کہا کبھی اس آواز کے پیچھے جا کر تو دیکھو. کہا کبھی ہمت نہیں ہوئی. کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا. جبرائیل نے آواز کا پیچھا کیا، عرش تک پہنچے، پردے ہٹا کر دیکھے تو محمد بیٹھے وحی کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں کھڑے کھڑے جبرائیل نے زمین پہ جھانکا تو مدینے کے اندر بھی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کفر کا عقیدہ ہے. وہی کہے گا جو دنیا کی زندگی میں وہ کہا کرتا تھا وہ عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے. جس نے اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم نہ کیا، بشر تسلیم نہ کیا، امام الانبیاء تسلیم نہ کیا، بلکہ یہ کفری عقیدہ اپنائے رکھا کہ وہ نور من نور اللہ ہیں. تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، حقیقت میں اللہ ہی ہے جو بشریت کے چولے میں اس دنیا پہ آ گیا ہے. قیامت کے دن یہی عرش کے اوپر انی انا اللہ بن کر نکلیں گے تو پھر اس کے منہ سے یہ ایمان کی باتیں نہیں نکلیں گی. یہ ایمان کی بات اسی کے منہ سے نکلے گی جس نے اس دنیا میں ایمان کو سیکھا، سمجھا اور چکھا ہوگا. وہ کہے گا ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فرشتے کہیں گے میں پہلے علم تھا کہ تم یہی کہو گے، تمہارا جواب یہی ہوگا، کیونکہ مومن کا جواب ہونا ہی یہی ہے. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، ہر طرف سے 70 ہاتھ اس کی قبر کو کشادہ کر دی جائے گی. اب دیکھیے یہ ساری باتیں برزخ کی ہیں، اس کو دنیا کی زندگی میں اگر کوئی اپنی عقل کی بنیاد پہ پرکھنا چاہے تسلیم نہیں کرے گی عقل اس کی. کیوں؟ یہ قبر ہے، اس کے ساتھ ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے، 70 ہاتھ کیسے کھلے گی؟ ساتھ تو سینکڑوں مردے اور بھی دفن ہے. بھائی یہ محسوس کرنا اس دنیا کی زندگی میں ہے. اس زندگی کے حالات پر برزخ کی زندگی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو کوئی شعور نہیں اس زندگی کا. اسی طرح برزخ کی ایک زندگی ہے، سوتے وقت ایک زندگی ہے، آپ سو چکے ہو جس کو حدیث نے موت کہا ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے. تو یہ زندگی کے مراحل ہیں. انسان
اسی وقت خیر پہ رہے گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنے، زندگی کے کسی مرحلے کے بارے میں ہو اور آمنا وصدقنا یہ اعلان کہے، اس کو اپنی زبان سے ادا کرے، اس پر ایمان لے کر آئے، تبھی وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس نے عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کی کوشش کر دی اور کہا یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، پھر گمراہی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ برزخ کی زندگی ہے، 70 ہاتھ ہر طرف سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، ثم ينور له فيه، اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جس جس مسلمان مومن موحد کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ مجھے بھی اور میرے ہر مومن مسلمان بھائی کو اس کی قبر کو کشادہ کر دینا، اس کی قبر کو منور کر دینا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ قبر کے فتنے سے، وہاں کے عذاب سے، وہاں کی آزمائشوں سے اللہ اپنی رحمت سے بچا لینا، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا۔ لوگوں کے تو بڑے بڑے عقیدے ہیں، کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی عقیدہ، کوئی کہتا ہے میری قبر میں بابا جی آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے شاہ جی آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے کوئی آ جائے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ اگر تو نہ بچائے قبر میں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی بابا آئے گا، نہ کوئی شاہ جی آئیں گے، نہ کوئی سبز چولے والا، نہ کوئی کالے چولے والا، وہاں کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، نہ پیر جی آئیں گے، نہ جیلانی صاحب آئیں گے، نہ کوئی اور صاحب آئیں گے، تیری رحمت ہوگی تو بچیں گے۔ اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ کرنا، ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے جس کے ہم حقدار ہیں وہ معاملہ نہ کرنا۔ تیری رحمت نے تیرے غضب کو ڈھانپ لیا ہے، اس پر چھا گئی ہے تیری رحمت، اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کرنا۔ حدیث کیا ہے؟ اسے کہا جائے گا سو جا، اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأَخْبِرُهُمْ، مجھے چھٹی دے دو، اجازت دے دو، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کے انہیں خبر دے دوں کہ میرا معاملہ بڑا اچھا ہو گیا، میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا، میری قبر کو روشن کر دیا گیا، اس کو کھول دیا گیا 70 ہاتھ تک، میں اپنے اہل و عیال کو جا کر اس کی خبر دیتا ہوں۔ فَيَقُولَانَ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کہ اس دلہن کو اس کا سب سے محبوب اس کے اہل و عیال میں سے، یعنی اس کا خامن وہی آ کر اٹھاتا ہے، اس کی نیند کو خراب کوئی نہیں کرتا۔ دیکھ لیجئے، اسے کہا گیا سو جا، اس نے کہا نہیں سونے والی بات تو ہے نہیں، اب تو مجھے واپس جانے دو، اپنے اہل و عیال کے پاس، دنیا والوں کے پاس جا کے میں انہیں خبر دوں کہ میں کامیاب ہو گیا، اپنی کامیابی کی بشارت سناؤں۔ اس کو اجازت ملی، اور دیکھ لیجئے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں نے کتنے قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، کبھی ہر روز بھی آتی ہیں، کبھی کہیں آتی ہیں، کبھی کہیں آتی ہیں، دھندا ہے کھانے پینے کا، ڈھونگ رچایا ہوا ہے مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کا۔ حدیث بتا رہی ہے قبر کے اندر وہ سوال کرے گا مجھے جانے دو، اپنے اہل و عیال کو خوشخبری سناؤں، اسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نیک روح اللہ کی مہمان نوازی میں، بری روح اللہ کے عذاب میں گرفتار، اس جہاں سے کٹنے کے بعد پھر اس جہاں میں واپسی کا کوئی چکر نہیں۔ یہ قصے کہانیاں، یہ کھانے پینے کے ڈھونگ، یہ اپنے اپنے فرقے کی باتیں ہیں جو تراش لی گئی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حتی یبعثہ اللہ فی مضجعہ ذالک، اور سو جا یہاں پر آرام کر، یہ جنت کا باغ بن چکا ہے، اس وقت تک جب تک تیرے اس ٹھکانے سے اٹھائے جانے کا وقت نہ آ جائے، اللہ تجھے یہاں سے اٹھا نہ لے۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اور اگر یہ میت منافق ہوئی، مومن واحد نہ ہوئی، منافق ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے، ہمیں اہل نفاق میں شامل نہ فرمانا۔ قال سمعت الناس یقولون فقلت مثلہ، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے وہ میں کہہ دیا کرتا تھا، نہ مجھے رب کی توحید کا علم، نہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم، ایسی باتوں کو میں جانتا ہی نہیں، میں نے سیکھا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ لوگوں
کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا رہا. جو لوگ کہہ دیتے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا, لا ادری فیقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك, ہم جانتے ہیں تیرا یہی جواب ہونا تھا, تو نے یہی کہنا تھا. پھر زمین کو حکم دیا جائے گا سکڑ جا. مومن کی قبر کو حکم ہوا تھا کشادہ ہو جا, اور منافق کی قبر کو حکم دیا جائے گا سکڑ جا. وہ زمین سکڑ جائے گی کہاں تک؟ یہاں تک کہ اس لاش کی پسلیاں آپ اس میں پھنس جائیں. فتختلف فيها اضلاعه, اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جائیں گی. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك, وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اس قبر سے اللہ اسے اٹھا لے. وہ وقت آ جائے قبروں سے نکلنے کا, تب تک وہ اپنے عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ حدیث ہمیں خبر دیتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہے, قبر کے اندر ثواب بھی ہے. یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں اور روشنی کر دی جائے گی, کھول دی جائے گی. منافق کے لیے اسے سکیڑ دیا جائے گا. ابھی زندگی ہے, ابھی زندہ ہو, کما لو کچھ, کر لو کچھ. بھائی یہ اصل مستقبل ہے. دیکھیے ہم دوڑتے ہیں مستقبل سنوارنے کے لیے. اس دنیا کی زندگی کا مستقبل بھی کوئی مستقبل ہے. بادشاہ کی زندگی بھی گزر جاتی ہے اور فقیر کی زندگی بھی گزر جاتی ہے. وہ ریشم پہ سو جاتا ہے, یہ کانٹوں پہ سو جاتا ہے, نیند تو دونوں کو آ جاتی ہے. وہ ایک بادشاہ, اس کی عادت تھی اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا. سفر کے دوران بھی اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کسی کو لے کر آؤ جو میرے ساتھ کھانا کھائے. ایک چرواہے کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا, اینٹ کا تکیا بنا کے, اسے اٹھا کر لے آئے. بادشاہ نے کہا بیٹھو کھانا کھاؤ میرے ساتھ, میں بادشاہ ہوں. کہا سنبھال کے رکھ اپنا کھانا, میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑ درجے افضل ہے. کہا میرے سامنے تو کسی اور کو افضل کہہ رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے. کہا نہیں, میں روزے دار ہوں, میں اللہ کا مہمان ہوں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, سناؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب یہ بکریوں کا چرواہا ہے جس کے پاس چند بکریے ہیں. غربت کی کیفیت کیا ہے کہ درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے. کہا بادشاہ سلامت, کچھ زندگی تیرے جیسی ہے, کچھ تیرے سے بھی اچھی ہے. کہا سبحان اللہ, میں وقت کا بادشاہ ہوں, اتنے بڑے ملک کا حکمران ہوں, اور تو 10 بکریوں کا مالک ہے. اچھا چل ٹھیک ہے, مجھے سمجھا جو میرے جیسی ہے وہ کون سی زندگی ہے تیری. کہ بادشاہ سلامت جب آپ سو جاتے ہیں اور جب میں سو جاتا ہوں, یہ الگ بات ہے, آپ ریشم پہ سو رہے, میں مٹی کے ڈھیر پہ سو رہا. سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی, نہ آپ کو شعور نہ مجھے شعور. کہ بات تو تیری ٹھیک ہے, اچھا وہ زندگی بتا جو مجھ سے اچھی ہے. بادشاہ سلامت جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو پورے ملک کی فکر کھائے ہوئے ہوتی ہے, وہاں حملہ ہو گیا, وہاں بغاوت ہو گئی, وہاں یہ مسئلہ بن گیا, یہاں یہ مسئلہ بن گیا. میری 10 بکریاں ہیں, مجھے صرف 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے, تو ٹینشن میں آپ سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں. آپ کو فکر مجھ سے زیادہ اور مجھے فکر کم. زندگی نام ہے سکون کا, آپ کے پاس وہ تھوڑا ہے, میرے پاس زیادہ ہے. بھائی زندگی تو گزر رہی ہے, چرواہے کی بھی بادشاہ کی بھی. دنیا سنوارنے کے لیے اگر بھوت سوار ہوگی آپ کے سر پہ کہ یہ سنور جائے, یہ مستقبل نہیں ہے, یہ ہے مستقبل. قبر کھل جائے, 70 ہاتھ کو شادہ ہو جائے, روشن ہو جائے, جنت کی نعمتیں مل جائیں اور قبر سکیڑ دی جائے. آپ کہاں پر ہیں, میں کہاں پر ہوں, یہ سوال باقی رہے گا. یہ ہے اصل مستقبل. اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لیجئے. اب اس حدیث سے ہمیں جو چیز ثابت ہوئی, برزخی زندگی, میت, اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں فرشتے. اچھا آپ قبر بند نہ کریں, کھڑے رہیں, وہاں دیکھتے رہیں. کیا خیال ہے ہم کلامی ہوگی؟ ہم کلامی ہو رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر نظر آ جائے تو پھر برزخ کس بات کی؟ جو فرقے گمراہ ہوئے کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں, یہ معاملہ ختم ہو گیا مرتے ہی, تو بھائی برزخ الی یوم یبعثون. اب آڑ ہے, پردہ ہے, وہ زندگی ہی الگ ہے, اس کا شعور آپ کو نہیں. وہاں جا کر اس دنیا کی زندگی کا شعور آپ کو نہیں. جہان تبدیل ہو گئے, مرحلہ تبدیل ہو گیا. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ ارضا فرماتے ہیں
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے، ابھی لحد تیار ہونے میں کچھ تاخیر تھی، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے ہوئے انہماک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں جو حرکت کرنے سے اڑ جائیں گے، اور آپ ایک لکڑی ہے جس سے زمین کو کرید رہے اور فرما رہے استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو، اللہ سے یہ کثرت سے سوال کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ دلوں پہ اگر سیاہی چڑھی ہو، دنیا کی محبت چڑھی ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو جایا کیجئے قبرستان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی، الا فزوروها، جاؤ ان قبروں کی زیارت کرو، فانها تذکرکم الاخرہ۔ رزلٹ کیا ملے گا؟ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی۔ دنیا کی جتنی مرضی نعمتوں میں آپ سانس لے رہے ہو، اس قبر کے صندوق کو اگر آپ دیکھ کر وہاں پر کھڑے ہوں گے، ساری لذتیں ٹوٹ جائیں گی، ساری لذتیں آپ سے منہ موڑ لیں گی۔ آپ کو یہ زندگی اپنے سامنے نظر آئے گی کہ ایک دن آنا ہے، میں نے اس گڑھے کے اندر گرنا ہے، یہ گڑھا میرے اور آپ کے عملوں کا صندوق ہے۔ یہ ایسی منزل ہے کہ یہاں پر سب نے پہنچنا ہے، اس سے بچ نہیں کوئی سکتا۔ تو پیارے بھائی اس کی تیاری کیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ۔ جب لوگ واپس جاتے ہیں، میت جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتی ہے۔ جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو میت پاؤں کی آہٹ سنتی ہے جو اس کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، ان کو یہ سوالات یاد کروائیں، ان کی زندگی کا مقصد انہیں بتائیں۔ رات کو سلاتے وقت آپ یہ تو کہہ دیتے ہو بیٹا جلدی سو جا، صبح سکول جانا ہے، ان کا ذہن، ان کا مائنڈ یہ نہ بنائیں کہ زندگی کا مقصد سکولوں میں جائیں اور کچھ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر کچھ نہ کچھ بن جائیں تاکہ نوکری اچھی لگ جائے، مکان ہو، گاڑی ہو، بیوی ہو، شادی ہو جائے، زندگی کا سسٹم چل پڑے۔ اس بچے کو رات کو سلاتے کہ بیٹا جلدی سو، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ جس نے فجر جماعت سے پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جس کو اللہ کی طرف سے امان مل جائے اس کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ بچوں کی تربیت اس ناحیے پہ کیجئے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے دین کو سمجھو، اپنے آقا کو پہچانو اور ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ زندگی ہمیشہ کا سودا نہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ غبارہ ہے، کبھی بھی گیس نکل سکتی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ مقصد اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے، اور پھر ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے جہاں ہماری زندگی کا ہم سے سوال و جواب ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، دو فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کر بٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے من ربک، فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، تیرا رب کون، تیرا پالنہار کون، تیرا غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، سجدوں کے لائق جس کو تو نے جانا، رکوع کے لائق جس کو تو نے جانا، جس کو خالق مالک رازق کہا، جس کی تو دنیا میں عبادت کرتا رہا، من ربک، تیرا رب کون ہے۔ یہ سوال یاد کر لیجئے، زندگی اس سوال کے گرد گھمائیے، آپ نے کس کو رب مانا ہے، آپ کس کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو، ڈھیریوں کو، آپ کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں جو مر کے مٹی میں دفن ہو گئے،
آپ کس کو حاجت روا کہتے ہیں جو اپنی مشکلیں ٹلوانے کے لیے مریدوں کے چندوں پہ گزارا کرتے ہیں؟ جن کے مرنے پر راز کھلتے ہیں، یہ اتنے کھربوں کے مالک تھے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب ڈالر تھے، اتنے لاکھ یورو تھے، اتنے کروڑ روپے تھے، جنہوں نے کسی غریب کو ایک روپیہ نہیں دیا. اور یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ خاندانی لینڈ لارڈ ہیں؟ نہیں، یہ مریدوں کے چندوں پہ پلنے والے جو اپنے خزانوں کا منہ آپ کے چندوں سے بھرے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ وہ تو آپ کی طرح منگتے انسان ہیں. یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ منگتے ہیں، یہ کلاش ہے، یہ بھوکے ہیں. جب تک اللہ ان کو نہ کھلائے یہ بھوکے ہیں. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. جو چاہے کر گزرے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ پچھلے دنوں ایک جاہل نے ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا، اور اس کی کہانی جب کھلی تو کیا پتا لگا کہ اس کا پیر آیا تھا بینک میں، جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اس کو سمجھایا، اس نے کہا جی پیر صاحب ہیں، بڑے کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں. اس نے کہا پیر شیر کیا ہوتے ہیں، تمہارے جیسا انسان ہے. اس نے کہا نہیں جی، ان پیروں کے اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے. اس بینک مینیجر نے کہہ دیا کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، نبی ہو یا ولی ہو، نیک بزرگ ہو یا اللہ کے انبیاء ہو، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے ان کی سن لے، ان کو عطا کر دے، اور اللہ چاہے ان کی نہ سنے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح، دو ٹوک. میں نے اللہ سے دعا کی میری امت کو انتشار و افتراق میں نہ ڈالنا، یہ فرقہ اور گروپ اور ٹکڑوں میں نہ بٹے. نہیں قبول ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعائیں کی. قرآن حکیم میں آیات نازل ہوگی، لیس لک من الامر شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اختیار نہیں ہے، میں چاہے انہیں عذاب دے دوں، چاہے انہیں معاف کر دوں. انہوں نے ظلم کیا ہے. وہ اللہ ہے، چاہے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرے اور چاہے نہ کرے، چاہے اپنے نبی کو عطا کرے چاہے نہ کرے. مختار ہے کل، ہر چیز کا کنٹرولر وہ صرف اللہ ہے، باقی سارے اس کے در کے سوالی. دیکھ لیجئے، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، دعائیں کی، اور اتنی آہوزاری سے دعائیں کی کہ یہاں تک جملے کہہ دیے، اے اللہ، یہ جو میرا گروہ ہے جن کو میں آج لے کر آیا ہوں اپنے صحابہ کی جماعت کو، اگر یہ آج شہید ہو گئے، قتل ہو گئے تیرے واسطے میں، پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں پیدا ہوگا. یہ میری کمائی ہے زندگی کی. تو کیا مطلب ہوا؟ مختار کل کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، نبی مختار کل ہوتے تو پھر یہ دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے تو اپنے اختیار میں سب کچھ. آپ سوالی بنتے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں. عرفات کے میدان میں آپ کی لمبی دعائیں دلیل ہے. عطا کرنے والا وہ ہے، مختار کل وہ ہے، جو چاہے فیصلے کرے وہ ہے. اپنے چچا کی وفات پہ غمگین ہو گئے، قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. موت کے اختیار بھی اللہ کے پاس، جس کو جب چاہے موت دے، جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے. میرے پیارے نبی کی گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے. صحابی نے سوال کیا، آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ رحمت ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی پہ برس رہی ہے. زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابراہیم، تیری جدائی نے تیرے بابا کو بڑا غمگین کیا ہے. چچا حمزہ کی شہادت پہ میرے نبی بڑے غمگین ہوئے، لیکن اختیار آپ کے پاس اگر ہوتا چچا کو شہید ہونے دیتے.
ابراہیم کو فوت ہونے دیتے؟ مختار کل صرف اللہ ہے۔ اس ظالم نے اٹھا اور گولیاں چلا دی اور کہا جی میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے۔ یہ جاہلوں کے ٹولے کے رکن ہیں ایسے لوگ، ان کا مذہب بھی جہالت کے اوپر ہے، علم سے کورا، دین سے کورے، اسی کو محبت سمجھتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کون گستاخ ہے؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، قاضی کی ذمہ داری ہے۔ اس پر حد لاگو ہوگی، کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی۔ اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، اس کا سوال قیامت کے دن اس سے ہونا ہے۔ آج ذاتی دشمنیوں کو، ذاتی لڑائیوں کو انجام دیا جاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ڈھال بنا لیا جاتا ہے۔ کوئی اپنی کسی سے دشمنی نکال رہا ہے اور تہمت لگا رہا ہے گستاخ رسول ہے۔ اللہ کے لیے عقل کا ماجرا اپنائیے، عقل کے ناخن لیجئے، ہوش میں آئے، معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کا یہ طریقہ اس معاشرے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کا یہ درس نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ۔ اس کے بعد دو فرشتے آئیں گے جو اسے اٹھا کر بٹھائیں گے اور اسے کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت۔ وہ اس سے سوال کریں گے کہ جو شخص تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ پوچھیں گے تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، میں ایمان لے کر آیا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ تو وہاں سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ جہاں اللہ کی ربوبیت کا سوال ہوگا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سوال ہوگا، اور بندہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، مجھے یہ علم کتاب و سنت سے ملا۔ اور یہی وہ قول ہے، یہی وہ ماجرا ہے جس کا ذکر جو قرآن حکیم کی اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اس آیت کا یہی مصداق ہے کہ اللہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ یہی گواہی اہل ایمان کے منہ سے نکلے گی اور وہ ثابت قدم رہیں گے اس سوال و جواب پر۔ تو پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس بندے کے لیے آسمان سے آواز آئے گا، یہ میرا بندہ سچا، اس کا عقیدہ بھی سچا، اس کا عمل بھی سچا، اس کے لیے جنت کے لباس، جنت کے بسترے اور جنت کی کھڑکی کھول دو، یہ جنت کی نعمتیں پانے والا قرار پا جائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبوئیں وہ اس تک پہنچیں گی۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامرانی، یہ ہے خوش نصیب انسان کا حال۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، اگر معاملہ کافر کا، مشرک کا ہوا جو اس قبر میں پہنچا ہے، اس کے حال کی کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ
وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. کافر کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی. معاملہ برزخ کا ہے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں، کیفیت کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا. ایمان لاتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل پر، عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار نہیں کرتے. اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا اسے، اور اس سے وہ سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولْ ہاں لَا أَدْرِي، تو کہے گا ہاں میں تو نہیں جانتا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، فَيَقُولْ ہاں لَا أَدْرِي، تیرا دین کیا ہے، کس دین پہ چلتا تھا؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. آسمان سے آواز آئے گا یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے نیچے بستر کی جگہ پر جہنم کی آگ، اس کا لباس جہنم سے، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھول دو. اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی اور وہاں کا عذاب اسے پہنچے گا. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهَا. جہنم کی گرمی، جہنم کے دھواں وہ اس کی قبر میں آئے گا، اور اس کی قبر اسے بھیج لے گی یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گی. تو پیارے بھائی یہ معاملہ برزخ کا ہے جس کا ہمیں علم دیا گیا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. کیفیت کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، ہمیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا، کیونکہ وہ مرحلہ ہی الگ ہے. زندگی کے اپنے اپنے مراحل ہیں. یہ مرحلہ بھی ایک زندگی کا ہے، یہ بھی ایک برزخ کی زندگی ہے جس کا ہمیں آج کی دنیا میں رہتے ہوئے شعور نہیں ہو سکتا. اہل ایمان کا تقاضا، اہل ایمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں جس پر ایسی زندگی کا ذکر ہو، ایسے واقعات کا ذکر ہو جو ہمارے اس دنیا میں رہتے ہوئے علم اور شعور میں نہیں آ سکتے، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو مسلمان ایمان لے کر آتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ قبر کا عذاب برحق ہے. کیوں برحق ہے؟ کہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. حدیث میں مزید وضاحت ہے اس عذاب کی. ثم يقيض له اعمى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. اس کے اوپر ایک اندھا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہے اور وہ ایسے قوت والا ہے، اگر اس گرز کو پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ ریت کا ڈھیر بن جائے. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا. وہ اس کو چوٹ مارتا ہے اور ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جن اور انس کے علاوہ ساری مشرق و مغرب کے درمیان کی مخلوق سنتی ہے، اور وہ پھر مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ثم تعاد فیہ الروح، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے. یہ برزخی عذاب کی کیفیت ہے، یہ قبر کے عذاب کی کیفیت ہے. اس حدیث میں تردید ہے ان لوگوں کی جو عذاب قبر کے انکاری ہیں عقل کی بنیاد پہ، کہ ان کی یہ باتیں، احادیث کا یہ مفہوم ان کی عقل میں نہیں آتا، اور وہ عقل پرستی کرتے ہوئے احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. اور اس حدیث میں ان کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے. حالانکہ یہ وضاحت ہے کہ پوچھا جائے گا جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ہر قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، مجھے یہ خبر وہاں سے ملی، کتاب و سنت کے دلائل سے ملی جس کی میں نے تصدیق کی اور میں ان پر ایمان لے کر آیا.
تو دین اسلام کے مسائل کو وحی کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے، عقل کی بنیاد پہ نہیں لیا جاتا کہ جو بظاہر کسی کی عقل کے خلاف ہو تو اسے ٹھکرا دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں اس کا آخرت کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت کا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے، اہل نار میں سے ہے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرما لے اور اہل نار میں ہمارا شمار نہ کرے۔ تو وہ اہل نار میں سے ہے، اس کا ٹھکانہ وہی اہل نار کا ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اسے کہا جاتا ہے یہی تیرا مقام ہے، لیکن قیامت کے دن اس وقت ملے گا جب تجھے اللہ اٹھائے گا، پھر تجھے یہ مقام دیا جائے گا۔ تو جنتی کو جنت دکھائی جائے گی، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا، اس کی خوبصورتی کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور سکون پائے گا۔ ہاں، جس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا گیا، اس کے حسرت میں، اس کے عذاب میں، اس کی مایوسی میں، اس کے غم اور دکھ میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ برزخی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایمان تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہم آپ کی باقی احادیث کو سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان احادیث کو سن کر بھی اس پر ایمان لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صحابہ سے فرمایا کرتے تھے هل رأى احد منكم من رؤيا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ اگر خواب بیان کرتے، آپ اس کی تعبیر کرتے، صحابہ سے آپ کثرت سے یہ سوال کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا انه اتاني ليلة آتيان، رات آنے والے دو آئے، یعنی اللہ کے دو فرشتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرے آدمی کے پاس ایک پتھر تھا جو اچانک اس کے سر پہ مارتا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پتھر لوٹتا ہوا دور گرتا، وہ دوبارہ اٹھا کر لاتا اور پھر اس کے سر پہ مارتا اور پھر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا اور آگے چلیے۔ میں اور آگے چلا، میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا انگرا ہے، اور وہ اس کے چہرے کی طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے میں ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اس کے ناک کے نتھرے میں ڈالتا ہے اور اسے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور اسے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف آتا ہے اور یہی سلوک اس کا وہاں کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس شخص کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلیے۔ میں اور آگے چلا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک تنور کی طرح کی جگہ ہے جس کے اندر مرد اور عورت ہے اور وہ سب کے سب برہنہ ہیں، آگ کا شعلہ ان کے نیچے جلتا ہے، وہ آگ کے عذاب کے اندر اس میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے کہنے والے نے کہا اور آگے چلیے۔ تو ہم ایک ایسی نہر پر پہنچے، وہ نہر خون کی طرح سرخ ہے اور اس کے اندر ایک شخص ہوتے تیر رہا ہے، وہ نہر خون کی طرح سرخ ہے اور ایک شخص اس میں تیر رہا ہے۔ نہر کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے پاس بہت سے پتھر ہیں، وہ تیرنے والا جو ہی کنارے کی طرف آتا ہے یہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور وہ منہ کھولتا ہے، پتھر اس کے منہ میں لگتے ہیں جو اس کو اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا کیا ماجرا ہے؟ مجھے کہا اور آگے چلے۔ میں اور آگے چلتا ہوں،
ایک جگہ پر پہنچا جہاں انتہائی بدصورت آدمی ہے. تم نے کتنے ہی بدصورت کو دیکھا ہو، وہ اس سے بھی زیادہ بدصورت. اس کے پاس آگ جل رہی ہے اور اسے اور تیز سے تیز کرتا جا رہا ہے اور اس کی طرف اس کے گرد دوڑ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. ہم آگے چلے تو ایک باغ میں پہنچے جو بڑا خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، موسم بہار کے سارے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں. اس باغ کے درمیان ایک کافی لمبے قد کا ایک آدمی ہے، اتنا لمبا قد کہ اس کے سر کو دیکھنا مشکل ہے، گویا وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اس آدمی کے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں، میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے. میں نے ان سے پوچھا یہ آدمی کون ہے اور ان بچوں کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. ہم اور آگے چلے اور ایک عظیم الشان باغ میں پہنچے. میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا. ان دونوں نے کہا اس پر چڑھیے. میں اس پہ چڑھ گیا. جب ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر دکھائی دیا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. ہم اس شہر کے دروازے پر آئے، اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا. ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمارا استقبال کیا گیا. ہمارا استقبال ایسے لوگوں نے کیا جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت اور دوسرا آدھا حصہ انتہائی بدصورت. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر میں کود جاؤ. وہ سب نہر میں کود گئے. جو نہر بڑی خوبصورت صاف شفاف پانی اس میں بہ رہا. اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی وہ بدصورتی ختم ہو چکی تھی، اب وہ نہایت خوبصورت تھے. ان دونوں نے مجھے کہا یہ جنت ہے اور یہ آپ کی منزل ہے. جب میری نظر اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح مجھے ایک محل نظر آیا. انہوں نے مجھے کہا اس جگہ آپ کا مقام ہے. میں نے ان سے کہا اللہ تمہیں برکت دے، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے محل میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا اس وقت آپ اس میں نہیں جا سکتے لیکن آئندہ آپ اس میں ضرور جائیں گے. میں نے ان سے کہا آج رات تو بہت عجیب ماجرا دیکھا ہے، بہت عجیب چیزیں دیکھی ہیں، ان کی حقیقت مجھے بتاؤ، ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہم ابھی آپ سے بیان کرتے ہیں. پہلا آدمی جس کے پاس آپ گئے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا. فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا، نماز کے وقت پہ سو جانا، یہ اس کے عذاب کی کیفیت ہے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو پھر ہر سننے والے مسلمان بھائی کو غور کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی پہ روز مرہ کے معاملات پہ نظر دوڑائیے. آپ کی اور میری کیفیت کیا ہے؟ کہ ہمیں نیند صرف نماز کے ٹائم پر ہی آتی ہے؟ ہم نماز کا وقت جانتے ہوئے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے پھر دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جائیں یا سو جائیں اور نماز کو چھوڑ دیں تو دیکھیے کتنا شدید عذاب ہے اس کو جو فرض نماز کے وقت پہ سوتا ہے. اور جو مستقل نمازوں کے تارک ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو مستقل نمازیں بھلا بیٹھے ہیں وہ اپنی فکر کرے، کیونکہ نماز کا ہمیشہ ترک کر دینا، ہمیشہ کے لیے نماز کا تارک ہو جانا، یہ بڑے خسارے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور آخرت کی بربادی کا سودا ہے. یہاں تو جو فرض نماز کے وقت میں سوتا ہے اس کو برزخی زندگی میں یہ عذاب دیا جاتا ہے. اور کہ وہ جس کا جبڑا گدی تک اور اس کے نتھنے گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور سارا دن جھوٹ بولتا حتیٰ کہ اس کا جھوٹ دور دراز تک پہنچ جاتا. اور آج کے دور میں یہ ماجرا کتنا آسان ہو چکا ہے. ایک جھوٹی پوسٹ فیس بک پہ لگا دیجئے، سوشل میڈیا کے حوالے ایک جھوٹی خبر کر دیجئے اور وہ چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی. یہ جو صبح گھر سے نکلا اور اس نے سارا دن جھوٹ بولا، جھوٹی خبریں پھیلائی، اس کا انجام دیکھ لیجئے. اور جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹ بول کر کسی کو بدنام کرتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی سدا نہیں رہنی، ایک دن ختم ہو جانی ہے. آپ جھوٹ بول کر دنیا والوں کو تو مطمئن کر کے ہو سکتا ہے اپنی جان چھڑا لو، لیکن قیامت کی عدالت بڑی شدید ہے.
وہاں آپ کا جھوٹ نہیں چلنا، اور وہاں جھوٹ کی بنیاد پر آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا اللہ، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیسے جان چھڑاؤ گے؟ دنیا کی عدالتوں کے سامنے تو جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے آپ بچ جاؤ، پنچایت کے سامنے جھوٹی باتیں کر کے بچ جاؤ، دنیا والوں کا منہ بند کر لو، لیکن قیامت کی گھڑی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ وہاں کون ہوگا آپ کو بچانے والا، اور وہاں کون ہوگا آپ کے جھوٹ پہ اعتبار کرنے والا؟ انہوں نے کہا وہ منظر جو آپ نے دیکھا جہاں ننگے مرد اور عورتیں، وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں، یہ زانیوں کی سزا، یہ زنا کی سزا، ایک تندور کے اندر آگ میں جلنا، یہ بڑی شدید سزا ہے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے ہمیشہ کی آخرت برباد نہ کرے، برزخی زندگی کو، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھے نہ بنائیں، آخرت کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، جہاں آپ کے سکون کے لیے، آپ کی نظروں کے سکون کے لیے اور آپ کی لذتوں کے لیے اللہ کی مہمان نوازی ہے، اس کو سامنے رکھیے، اور یہ ختم ہو جانے والی دنیا کے اندر حرام کاری کے ذریعے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اس دنیا میں نکاح کریں، حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اور جس آدمی کے پاس آئے جو خونی نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، یہ سود خور تھا۔ آج اچھے بھلے لوگ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اس سود کو بڑا آسان لے چکے ہو۔ جی کاروبار نہیں چلتے اگر سود نہ لیں، ہماری زمینیں نہیں آباد ہوتی اگر سود نہ لیں، مکان نہیں بنتے، گاڑیاں نہیں آتی۔ ارے بھائی، یہ دنیا کی بڑی مختصر زندگی، اس زندگی کو اگر غربت سے بھی گزار لو گے تو آخرت کا جہان آپ کے لیے بڑا حسین ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی دشمنی کی بنیاد پہ یہ زندگی گزاری کہ سود خور اللہ کا دشمن ہے، برزخی زندگی بھی برباد ہو گئی، آخرت کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ کہ جب انسان اللہ کی دشمنی پہ اتر آئے، جس کو اللہ اپنا دشمن قرار دے اور اس کو کہے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، تو کیا لذت رہی دنیا کی 4 دن کی زندگی میں؟ اس لیے اللہ سے ڈریے، حلال راستے سے اپنی خواہشات پوری کرے، حرام راستے کو نہ اپنائیں۔ کہا وہ جو بدصورت شخص جو آگ کو بھڑکا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ، اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ، اور وہ باغ میں لمبے قد والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، وہ فطرت پہ پیدا ہونے والے اور فطرت اسلام پر فوت ہو جانے والے۔ یعنی بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ بھلے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا، اسی فطرت پہ فوت ہوا، کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ کچھ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِّنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا مِّنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ ہاں، مشرکین کے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکیاں بھی کی، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے برے عمل بھی کیے۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ اس جنت کی نہر میں غوطے کھا کر نہا کر ان کا سارا جسم خوبصورت ہو گیا، اللہ کی طرف سے معافی ان کو مل گئی۔ اس حدیث میں بظاہر عذاب قبر کا ذکر تو نہیں، لیکن یہ سارے مناظر جو بیان ہوئے یہ عالم برزخ کے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کا عذاب برحق ہے۔ ان احادیث کو سنیے اور ایمان لائیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے کہ یہ عقیدہ عقل پرستی کا وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم قوم ہی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے، آپ کی صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے،
اس پر ایمان لانے میں عافیت ہے. عقل کی بنیاد پہ انہیں ٹھکرا دینا اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6052 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، ایک کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چغلی کرتا پھرتا تھا لوگوں کے درمیان، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی سبب ہے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہونے کا، اور لوگوں کے درمیان چغلیاں کرنا یہ بھی سبب ہے کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب ہو. آپ نے کھجور کی ایک شاخ منگائی اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پہ لگا دیا اور کہا اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے، ان گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیے. یہ چغل خوری کرنا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ معمولی معاملہ نہیں، بلکہ حدیث میں صراحت ہو گئی کہ یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سنتے ہیں، ان اکثر عذاب القبر فی البول، قبر کا عذاب اکثر لوگوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے، ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کے لیے ان اسباب کو اختیار کیجئے، ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے جو گناہ برزخی زندگی میں کسی عذاب کا سبب بنے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 1913 نمبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیام، ایک رات اور دن مسلمان ملک کی سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے گزارنا یہ 1 مہینے کے قیام و صیام سے زیادہ افضل ہے. اہل ایمان کی پہرےداری کرنا، نگہبانی کرنا، اور اس کو 1 دن اور رات اس نیک عمل میں گزارنا، یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ثواب پاتا ہے کہ کوئی شخص 1 مہینے روزے رکھے، 1 مہینے قیام کرے. وہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر مجاہدین کو ملتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اور اسلامی ملک کی نگرانی کرتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے گزارتے ہیں. وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اسی حال میں اگر اس کی موت ہو جائے وہ عمل جو کر رہا ہے وہ بھی جاری و ساری رہے گا. وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ الْفَتَّانِ، اس کا رزق اس کے لیے جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں امتحان لینے والوں کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. جب فرشتے آ کر میت سے سوال کرتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، تو انسان اس فتنے میں جو مبتلا ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد، یہ سرحدوں پہ پہرے دینے والے اہل ایمان، یہ اس سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم تمام اہل ایمان کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اہل الحدیث کے منہج پہ زندہ رکھے، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پہ زندہ رکھے، صحابہ کے اس فہم پہ ہمیں زندہ رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور اس پر ایمان لے کر آئیں. یہی کشتی نوح ہے، یہی نجات کا سفینہ ہے فتنوں کے دور میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ایمان لے کر آئیں اور ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو سنواریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید